دنیا میں کوئی بھی انسان ہو وہ عزت ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی کام بھی کر رہا ہو نا، کوئی ملازم بھی ہو، کوئی آپ کی ہیلپر بھی ہو، وہ بھی عزت ڈیزرو کرتی ہے۔ تو آج کے بلاگ کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا میرا ٹاپک تھا کہ اپنے شوہر کی جو ہے ہمیں عزت کرنی چاہیے۔ اس سے ہماری زندگی میں جو ہے برکت کیسے آتی ہے، ہمارے درمیان میاں بیوی کے درمیان محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، تو اس حوالے سے میں نے آج بات کرنی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ نہ ہوں تو آپ کا خیال رکھنے والا کوئی بندہ نہیں ہوتا دنیا میں۔ ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو اپنی ہسبینڈ کی ذرا بھی عزت نہیں کرتے، ان کو ذرا بھی ویلیو نہیں دیتے۔ ہر چیز میں عورتیں جو ہیں کچھ وہ اپنی مرضی کرتی ہیں، تو اپنے ہسبینڈ کو ایسے ٹریٹ کریں گی جیسے وہ ان کے ملازم ہے۔ تو اللہ نہ کرے کوئی عورت ایسے اپنے ہسبینڈ کو ٹریٹ کرے، لیکن میں کہتی ہوں کہ یہ وہ ہستی ہے، یہ بندہ جو آپ کی زندگی میں شامل ہوتا ہے، یہ ایک انسان ہے، اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ بندہ بہت زیادہ ادھر سے ادھر دو لوگوں کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کے اپنے لاس سے نہیں بنتی، اور اس انسان کے وہ گھر والے ہوتے ہیں اور وہ ان کی بھی سائڈ لیتا ہے یا ان کو بھی ویلیو کرتا ہے اور آپ کو بھی کرتا ہے، کیونکہ اس نے دونوں رشتوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس غصے میں اپنے ہسبینڈ کی عزت کرنی چھوڑ دیں، ان کو ویلیو دینی چھوڑ دیں اور ان کو بالکل بھی امپورٹنس نہ دیں۔ اگر یہ بندہ دنیا میں موجود ہے تو یہ آپ کا بہت خیال رکھتا ہے، آپ کو کما کے دے رہا ہے، آپ کے بچوں کا باپ ہے، اور سب سے زیادہ احساس کرنے والا، اتنا احساس تو پیرنٹس بھی نہیں کرتے آپ کے۔ اگر آپ کا مائکہ ہو، آپ کے پیرنٹس ہوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر وہاں جا کے بیٹھ بھی جائیں نا، تو ان کا بھی بعض گھروں میں یہ دل ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ یہ اپنے گھر جائے، اپنے بیٹوں کا وہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس ٹائم آپ کا ہسبینڈ آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ کے بچوں کا جتنا وہ کرتا ہے اتنا کوئی بندہ نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اکثر اوقات بچوں کے جو نانا نانی ہوتے ہیں وہ آپ کے بچوں سے زیادہ اپنے جو پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، بیٹے کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تب آپ کا ہسبینڈ آپ کو یاد آئے گا کہ سب سے زیادہ دنیا میں پیار وہی کرتا ہے آپ کے بچوں کو۔ تو ہسبینڈ اگر نہ ہو، اللہ نہ کرے کبھی کسی کا ہسبینڈ نہ ہو، ہسبینڈ ہونا جو ہے وہ آپ کی زندگی میں ایک نعمت ہے۔ ہوتی ہیں میری کچھ بہنیں جن کی ٹھیک ہے نصیب میں یہ چیز آ جاتی ہے، ہسبینڈ بچھڑ جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اللہ نہ کرے کبھی کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا ہو۔ تو ایسے ہوتا ہے جب، تو آپ کو اپنے ہسبینڈ کی پھر جو ہے نا قدر آتی ہے، اپنے شوہر کی وہ قدر آپ تب محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے جو سارے خرچے ہیں یا پیسے وغیرہ، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں آپ کے ہسبینڈ ہی پورا کرتے ہیں۔ تو اس انسان جو ایسا انسان ہے جو آپ کا اتنا کچھ کر ہے، کیا وہ عزت ڈیزرو نہیں کرتا؟ وہ عزت ڈیزرو کرتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی بہت زیادہ عزت کریں، ان کا احساس کریں، ان کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں۔ اس طرح آپ کے جو رشتہ ہے اس میں برکت آتی ہے، اور آپ کے درمیان محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں کہتی ہوں کہ اگر ہم اپنے مذہب میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرے والد بیمار ہیں تو میرے ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہے، تو میں کیا وہاں چلی جاؤں؟ تو میرے والد انتقال نہ کر جائیں، وہ اس طرح بہت زیادہ بیمار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تم اپنے شوہر سے اجازت نہیں لو گی تو وہاں نہ جاؤ۔ تو مطلب اتنی بڑی بات تھی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ آپ کے جب شوہر آئیں گے تو آپ تب ان سے اجازت لے کے جانا ہے۔ مطلب اتنا زیادہ مقام ہے شوہر کا بھی۔ اگر اسلام نے عورت کا مقام دیا ہے، عورت کے حقوق کی بات کی ہے، تو ادھر شوہر کے حقوق کی بات بھی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بس آپ اپنے حقوق جو ہیں وہ پورے کرواتے رہیں، اپنی سب ڈیمانڈز آپ پوری کروائیں، اپنا سب کچھ آپ لیں اپنے ہسبینڈ سے، لیکن بدلے میں آپ تھوڑی سی عزت بھی نہ دیں۔ آپ اس کو ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہے۔ جیسے کچھ عورتوں کو ہوتا ہے کہ وہ آگے چلتی ہیں، ہسبینڈ پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، اور بھی سو معاملات ہوتے ہیں، جیسے روک ٹوک کر دیتی ہیں لوگوں کے اندر بیٹھ کے، اور وہ جیسے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کو اس طرح سے نہیں کرتی، ہمیشہ الٹ جو ہے نا آپ کام کرتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک بےعزتی کرنا جو ہوتا ہے اپنے شوہر کا۔ تو ہر بیٹی اور ماں اور جو بھی عورت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ہسبینڈ کی عزت کرے۔ سب سے پہلے تو آپ ایک ماں ہوتی ہیں، جیسے آپ کی ماں کرے گی آپ کی بیٹی ویسے ہی کرتی ہے۔
جب تک آپ اپنے شوہر کی عزت نہیں کریں گی، آپ کی وہ 9-10 سال کی بیٹی جو ہے وہ بھی کل کو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرے گی. وہ جیسے ماں کو دیکھے گی وہ ویسے ہی اپنے شوہر کو ٹریٹ کرے گی. تو اپنے ہسبینڈ کو بہت عزت دیا کریں، کیونکہ ہسبینڈ ڈیزرو کرتے ہیں. وہ دنیا میں بھیجی ہوئی ایک چیز ہے، ایک ہستی ہے. ہستی کیا ہے میں تو کہوں گی، کیونکہ وہ بلا کسی غرض کے آپ کا خیال رکھ رہی ہے. آپ کے ماں باپ جب آپ کو گھر سے رخصت کر دیتے ہیں تو بعض اوقات وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو آپ کس کے حوالے ہوتی ہیں؟ آپ اللہ کے حوالے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ہسبینڈ کے حوالے ہوتی ہیں. مطلب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا ہمیں آسرا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے بعد. بہن بھائی تو اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کی طرف اس طرح سے فوکس نہیں کرتے. ان کے اپنے بچے آ جاتے ہیں، وہ ان بچوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. یہ دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے. اب میرے ماں باپ دنیا میں نہیں ہیں، اور میری ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں بولوں کہ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے. مطلب شادی شدہ میں تھی، میری شادی کے بعد ہی میرے ماں باپ چلے گئے. میں 22 ایئرس کی تھی اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اور میں 25-26 کی تھی تو میرے والد دنیا سے چلے گئے. تو اس ٹائم پہ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو گئی، یا میں پھر اپنے ہسبینڈ کے حوالے تھی. میرے ماں باپ جو ہیں وہ مجھے ان کے حوالے کر کے گئے. اب میں اگر سوچوں کہ میرے جو بہن بھائی ہیں وہ مجھے کیوں نہیں پوچھ رہے یا مجھے کیوں نہیں میرا خیال کر رہے، تو وہ اپنی زندگی میں مگن ہے. شاید میرے بھی چھوٹے بہن بھائی ہوتے تو میں بھی ان کی طرف اس طرح سے فوکس نہ کر پاتی جیسے میں اپنے بچوں کی طرف کر رہی ہوں. انسان کے پاس اس نفسا نفسی کے عالم میں اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ٹائم نکالے، وہ گھر سے جائے یا وہ اپنے چھوٹے بہن بھائی جن کی شادی بھی ہو چکی ہے ان کی طرف زیادہ دیکھے. ہاں یہ ہے کہ نیچر بھی ہوتی ہے، کچھ لوگ زیادہ احساس ہوتے ہیں، زیادہ وہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کر بھی لیتے ہیں. لیکن اکثر اوقات بہن بھائی اس طرح سے محبت نہیں دیتے. تو تب آپ کو ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کا خیال کرتا ہے، آپ کو دنیا میں ہر طرح کی ضرورت آپ کی پوری کرتا ہے، اور آپ کو جو ہے اس شخص کا جو ہے احسان ماننا چاہیے. اگر آپ کے پیرنٹس ابھی دنیا میں موجود بھی ہیں تب بھی وہ شخص ہی آپ کا سب کچھ ہے، کیونکہ ایک وقت آتا ہے پیرنٹس تو چلے ہی جاتے ہیں تو پیچھے سے یہی شخص ہے جو آپ کا خیال کرے گا، جو آپ کو احساس کرے گا، جو آپ کے بچوں سے محبت بھی کرے گا. دنیا میں آپ کا احساس، آپ کی اولاد کا احساس آپ کے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا. تو اپنے گھر کے اندر آپ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں. یہ جو شروع کے سال ہوتے ہیں یہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں اس طرح سے آپ بول نہیں سکتے. جو شادی کے پہلے سال ہوتے ہیں ان ٹائم پہ آپ کو تھوڑا کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، تھوڑا صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، بہت سی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کی اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں اور آپ کی زندگی جو ہے اس میں آپ بھی اپنا گھر وغیرہ بنا لیتے ہیں، یا کچھ بھی کر کے آپ جو ہے سپریٹ ہو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کا صبر پسند آ جاتا ہے. تو اس دور میں پھر آپ اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دیں، ان کا احساس کریں، اور ان کے ساتھ غصے سے بات مت کریں یا ان کے ساتھ ہر ٹائم لڑائی مت کریں. اور جب وہ گھر آتے ہیں تو اب بھی آپ اچھا جو ہے ماحول دیا کریں. یہ نہیں کہ ہسبینڈ سوچے کہ میں گھر کیوں آ گیا ہوں، یہ مجھے کس طرح کی بیوی مل گئی ہے، جب میں گھر آتا ہوں تو گھر آتے ہی یہ میرے سے لڑائی شروع کر دیتی ہے. پھر وہ کبھی کبھی اپنے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی ماں باپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں کہ آپ نے میرا رشتہ کہاں کر دیا ہے. تو اگر تو پسند کا ہوا ہو تو پھر وہ گھر والے کہتے ہیں کہ تم خود ہی اس کو لائے ہو. تو اس طرح سے پھر آپ اگر ڈسکس ہوں گی تو آپ خود سوچیں کہ کتنی یہ بستی کی بات ہے، کتنی میں کہتی ہوں انسلٹ کی بات ہے کہ آپ کو اس طرح سے ڈسکس کیا جائے کہ یہ کس طرح کی عورت ہمارے خاندان میں آ گئی ہے، یا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یا تم نے یہ پسند کر لی ہے. اس طرح کے الفاظ سے اگر ہمیں پکارا جائے، ہمارے لیے یہ سینٹینسز بولے جائیں، تو میں کہتی ہوں کس طرح کی توہین ہے ہمارے لیے. اور ہماری تربیت پہ بھی پھر جو ہے انگلی اٹھائی جائے گی کہ ہماری ماں ہمیں کیا سکھا کے دنیا سے گئی ہے، ہمارے ماں باپ ہمیں کیا ہی سکھا کے دنیا سے چلے گئے ہیں. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ اچھے رہیں اور کچھ چیزوں کو برداشت کریں، اور اپنے ہسبینڈ پہ کسی چیز کی فرسٹریشن مت نکالیں. گھر کا ماحول اچھا رہنے دیں اور دل سے اپنے ہسبینڈ کی عزت کریں. یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ سے محبت کرتا ہے. تو یہ ہے کہ میرا آج کا ولاگ کا ٹاپک ختم ہوتا ہے. میں نے کڑی بنانی تھی، میں نے وہ بنا لی. چاول میں نے بعد میں بنائے تھے، میرے بچوں کو چاول پسند ہے. تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کڑی کس چیز کے ساتھ کھاتے ہیں. اگر آپ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کیجئے. تو اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. تو ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ اس طرح ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور ہم مزید اس طرح کے ٹاپک کے اوپر پھر ویڈیو بناتے ہیں اور ٹائم نکالتے ہیں.
اللہ حافظ، فی امان اللہ.